وہ ہاتھ میں ٹیڈی بیئر پکڑے اس بھیڑ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ دوبارہ اس سے مل پائے گی؟ بس یہ ایک سوچ تھی جو اس کے دماغ میں چل رہی تھی۔ اس کے بعد سارے مناظر دھندلے ہو گئے۔ وہ پوری طاقت سے بھاگ رہی تھی۔ ایک بار اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن پھر اس کے کانوں میں آواز پڑی، جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، میں کہہ رہا ہوں بھاگو۔ اس مردانہ آواز کے کانوں میں پڑتے ہی وہ ایک بار پھر اپنی پوری قوت سے بھاگی تھی، لیکن اس فارم ہاؤس سے باہر نکلنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اچانک اس کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ اوندے منہ زمین پر گری تھی۔ ننگے پاؤں شاید کہیں کوئی کانٹا چبھا تھا اور پتھر سے لگنے کی وجہ سے پاؤں سے خون نکلنے لگا تھا، سر سے بھی خون رس رہا تھا۔ وہ رسی پکڑو لڑکی، اس سے پہلے وہ کچھ سوچ سمجھ پاتی پیچھے سے آنے والی آواز نے اسے اندر تک کانپنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر پورے وزن کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اس کے پاؤں میں کافی سخت چوٹ آئی تھی۔ اس سے زیادہ اس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ وہ لوگ اس کے قریب آ چکے تھے اور وہ خوف کے مارے جتنا ہو سکے تیز بھاگ رہی تھی۔ بس وہ لوگ اسے پکڑ چکے تھے۔ وہ اس کے چاروں اور ارد گرد پھیل گئے اور وہ بس بے بسی سے ان کو دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا یہاں سے بھاگ جاؤ گی تو ہم سے بچ جاؤ گی؟ ان میں سے ایک کہکا لگاتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے کھسک رہی تھی۔ چلو پکڑو اسے اور مالک کے پاس لے جاؤ۔ بہت شوق تھا نا اسے بھاگنے کا، اب وہی اسے سزا دیں گے۔ اگلے ہی لمحے دو مرد اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ چکے تھے۔ وہ ان کی پکڑ میں بن پانی مچھلی کی طرف تڑپتی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، بے بسی سے چلاتے اس نے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ ان کی پکڑ کافی سخت تھی۔ اسے سختی سے دبوچے اب واپس فارم ہاؤس کی بلڈنگ کی جانب بڑھ رہے تھے اور وہ زاروں کے تار بے بسی سے بس دعائیں مانگ رہی تھی۔ یہ کچھ دنوں پہلے کا ذکر تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ہر روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے آتی تھی۔ وہ ایک لکڑ ہارے کی بیٹی تھی۔ آج بھی حسب عادت وہ ابا کے ساتھ ہی لکڑیاں کاٹنے اور پھر ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنے میں مدد کروا رہی تھی۔ زینیہ بیٹا، یہ دیکھو کتنا پیارا پھول ہے، تم ان کا گلدستہ بنا سکتی ہو۔ ابا کی بات پر اس کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ جیسے ہی چہرہ اٹھائے پلٹی، اس کا چہرہ واضح ہوا۔ 19 سالہ زینیہ خوبصورتی کی مثال، اس کی گہری بھوری آنکھیں، اس کے کالے لمبے گھنے بال جو اس وقت ایک جوڑے کی صورت میں بندھے ہوئے تھے۔ اس نے کندھوں کے گرد شال اوڑھ رکھی تھی۔ سفید دھودیا چہرہ، اس پر چمکتی معصومیت اور روشنی جو کسی کو بھی اس کا اسیر کر سکتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئی پھولوں کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے وہ پھولوں کو ہاتھ لگا کر توڑتی، اچانک فضا میں ہونے والی گولی وہ ایک دم سہم گئی۔ ابا بھی بے حد پریشان ہوئے آس پاس دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ لوگ سمجھ پاتے، ایک اور گولی چلنے کی آواز سے زینیہ ایک بار پھر سہم اٹھی۔ کچھ دیر مزید گزری جب اس جنگل میں کافی سارے مردوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شاید یہاں پر کچھ لوگ شکار کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ ابا ایک دم سہم اٹھے۔ چلو ہمیں گھر چلنا چاہیے، میرے خیال سے یہ جگہ مناسب نہیں۔ اتنا کہتے ساتھ جلدی سے ابا نے لکڑیوں کے گٹھے کو باندھنا شروع کر دیا۔ وہ بھی اس بات میں سر ہلاتی جلدی سے ساری چیزیں سمیٹنے لگی اور ابا کے ساتھ جلدی سے ان کے سائیکل پر سارا سامان رکھتی۔ وہ ابا کے ساتھ ہی جنگل سے باہر نکلی، لیکن اسے وہاں سے گزرتے کسی نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ کاشف خان جو ایک امیر باپ کا بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا، وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اس جنگل میں شکار کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ جب اس نے وہاں سے گزرتی زینیہ کو دیکھا اور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کتنی ہی دیر ساکت رہ گیا۔ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار ایسا حسن دیکھا تھا۔ بہت دیر بعد اس کے جسم میں جیسے حرکت ہوئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ پتہ کرو، اس نے اپنے 2 گارڈز کو دیکھتے ہوئے اشارہ کرتے کہا۔ اگلے ہی پل وہ دونوں گارڈ سر ہلاتے ہوئے زینیہ اور اس کے باپ کی طرف چل پڑے۔ وہ اچانک اس کے باپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے کہ اس کے باپ کے بڑھتے قدموں کو بریک لگی۔ زینیہ ڈرتے ہوئے اپنے باپ کے پیچھے چھپ گئی۔ کون ہو تم لوگ؟ اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ ان گارڈز نے کچھ سختی سے پوچھا تھا۔ صاحب، میں تو ایک غریب لکڑ ہارا ہوں، لکڑیاں بیچ کر ہی گزارا کرتا ہوں۔ بس ہم لوگ لکڑیاں بیچنے کے لیے جنگل میں آ جاتے ہیں، اس کے باپ نے کچھ عاجزی سے کہا۔ کچھ دیر بعد کاشف خان بھی ان لوگوں کے پاس آ چکا تھا۔ یہ جانتے بھی ہو تم کہ یہ جنگل کس کا ہے؟ وہ کچھ سختی سے بولا تھا کہ زینیہ مزید سہم سی گئی۔ ہم نہیں جانتے صاحب، مجھے تو یہی لگا تھا کہ سرکاری جنگل ہے۔ اس کے باپ کی بات سنتے کاشف خان کے لبوں کو ایک شیطانی مسکراہٹ نے چھوا۔ یہ جنگل میں میرے باپ کی پراپرٹی ہے اور تم نے بنا کسی اجازت کے اس پراپرٹی میں دخل اندازی کی ہے اور یہاں تک کہ جنگل کے درختوں کو ہی کاٹ ڈالا۔
اب تمہیں اس کی سزا تو ملنی چاہیے، سختی سے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے ہوئے اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ گارڈز نے اگلے ہی لمحے زینیہ کے باپ کو دونوں کندھوں سے دبوچا۔ مجھے معاف کر دو، میں ان پڑھ جاہل انسان ہوں، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جنگل آپ کا ہے، ہم لوگ اس طرح کبھی نہیں آئیں گے آئندہ، مجھے معاف کر دے۔ وہ بوڑھا آدمی گر گراتے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا اور ایک سائڈ پر کھڑی زینیہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اچھا تو معافی چاہیے تمہیں، کاشف خان مغرور لہجے میں کھویا ہوا تو اس کے باپ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کاشف خان کی گہری نظریں زینیہ کے آر پار ہو رہی تھی اور زینیہ اندر تک کانپ رہی تھی۔ اچھا تو تمہیں معافی چاہیے، تو اس معافی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، مجھے تمہاری یہ بیٹی چاہیے کچھ وقت کے لیے۔ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو ان باپ بیٹی کے کان میں گیا۔ وہ باپ تڑپ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ صاحب بے شک میری جان لے لو، لیکن میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ وہ اس شخص کی آنکھوں سے ٹپکتی ہوش کو دیکھ چکا تھا، لیکن کاشف خان کے اشارے پر فوراً گارڈز نے زینیہ کو دونوں کندھوں سے دبوچا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ وہ فوراً تڑپتی اپنا آپ چھڑانے لگی۔ اس کا باپ زینیہ کی جان بچانے کے لیے اس شخص کے پاؤں میں گر گیا۔ خدا کے واسطے صاحب، میری بیٹی کو چھوڑ دو، ہم آج کے بعد کبھی بھی تمہاری زمین کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ کتنے ہی آنسو تھے جو ان باپ بیٹی کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ کاشف خان اس شخص کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میں نے تمہیں بہت اچھا سودا بتایا، صرف کچھ وقت کے لیے تمہاری بیٹی چاہیے، میں بھی خوش، تم بھی خوش، پھر تم ساری زندگی اس جنگل کی لکڑیاں کاٹتے بھی رہو تو کوئی بھی تمہیں نہیں روکے گا، لیکن اگر تم نے مجھے ناخوش کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ سختی سے ایک ایک لفظ کہتے ہوئے وہ لوگ زینیہ کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ وہ تڑپتی بھلکتی چیختی اپنے باپ کو پکار رہی تھی۔ اس کا باپ بھی اس کے پیچھے ہی لپکا۔ خدا کا واسطہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، وہ ان سب سے فریاد کرنے لگا۔ کاشف خان بزاریت سے واپس پلٹا۔ ایسا کرو اس کے باپ کو بھی ساتھ بٹھا لو۔ اتنا کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ گیا۔ دو گارڈز نے اس کے باپ کو بھی پکڑ لیا اور اب وہ ان باپ بیٹی کو اپنی گاڑی میں ڈال کر نہ جانے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ وہ ڈری سہمی آس پاس دیکھتی بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں کیا ہونے والا ہے، لیکن ڈر خوف ہر چیز پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑیاں ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی۔ ان دونوں کو گاڑیوں سے باہر نکالا گیا۔ فی الحال ان لوگوں کو وہاں لے جاؤ جہاں ان لوگوں کو ہونا چاہیے۔ مجھے ڈیڈ کا ضروری پیغام آ گیا ہے، اس لیے مجھے واپس جانا ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ لوگ بھاگے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک گارڈ کے پاس جھکتے ہوئے سرکوشی کر رہا تھا کہ سب نے تابع داری سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ لوگ ان دونوں باپ بیٹی کو ایک بیسمنٹ میں لے گئے۔ وہاں پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جہاں ان دونوں کو بند کر دیا گیا۔ وہ لوگ باہر سے دروازہ بند کیے واپس جا چکے تھے۔ وہ ڈری سہمی سی باپ کے پاس بیٹھی اور ان کے سینے سے لگی رونے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ابا، اب کیا ہوگا؟ اس نے اس اندھیرے کمرے میں آس پاس دکھتے ہوئے سوال پوچھا۔ فکر مت کرو میری جان، خدا نگہبان ہے، باپ نے بہت ضبط کرتے ہوئے کہا۔ 2-3 دن تک وہ لوگ وہیں بند رہے، بس ایک گارڈ آتا تھا اور انہیں کھانا دے کر چلا جاتا تھا۔ چوتھے دن جا کر ان لوگوں نے بھاگنے کی کوئی ترکیب بنائی۔ ہم ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے، لگتا ہے ان کا مالک یہاں پر نہیں ہے، ہمیں کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وہ باپ سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیٹی کی زندگی کے ساتھ ساتھ عزت کو بھی خطرہ ہے، اور کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کی عزت کے ساتھ کسی بھی قسم کا سودا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے جیسے ہی آج گارڈ کھانا دینے کے لیے آیا، زینیہ نے جلدی سے اسے پاؤں کی جانب سے دھکا مارا، وہ زمین بوس ہوا، اور اس کے بعد وہ جلدی سے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکل گئی۔ بیسمنٹ سے باہر نکلنے تک وہاں کوئی گارڈ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ لوگ فارم ہاؤس کے ساتھ بنے اس چھوٹے سے جنگل کی طرف بھاگے، ان کے پیچھے گارڈ لگ چکے تھے۔ ارے وہ دیکھو، وہ لوگ بھاگ رہے ہیں، جلدی پکڑو۔ ہر طرف سے گارڈز کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے تم نہیں رکو گی، جہاں سے بھاگنا ہے تم سمجھ رہی ہو نا زینیہ؟ اس کے باپ نے سختی سے سمجھایا تھا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی ابا، وہ ڈری سہمی کہتی ہوئی ان کا ہاتھ پکڑے مزید تیزی سے بھاگنے لگی۔ اگلے ہی لمحے ہوا میں ایک فائر ہوا تھا کہ ان دونوں باپ بیٹی کے بڑھتے قدموں کو بریک لگ گئی۔ بھاگو زینیہ، میں ان لوگوں کو چکمہ دیتا ہوں، بھاگو، تمہیں ہر حال میں بھاگنا ہے، رکنا نہیں ہے، بھاگو، پوری قوت سے بھاگو۔ انہوں نے اتنا کہتے ساتھ زینیہ کا ہاتھ چھوڑا اور اسے بھاگنے کے لیے کہا۔ وہ بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا تمہیں رکنا نہیں ہے، جلدی سے بھاگو۔ اتنا کہتے ساتھ انہوں نے زینیہ کو آگے کی طرف دھکا دیا۔
وہ اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتی ہوئی بھاگی اور صرف 1 کلومیٹر ہی باقی تھی جب اس کے کانوں میں اس کے باپ کی چیخ پڑی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا باپ خون میں لت پت ہوتا زمین بوس ہو چکا تھا۔ ابا! اس کے لب بے آواز حرکت کر رہے تھے۔ وہ شل رہ گئی، ساکت، بے یقین۔ اس کا باپ بے جان ہوتا زمین پر گرا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لب ایک بار پھر بھڑبڑائے۔ اس نے دیکھا وہ گارڈ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے کانوں میں باپ کی آواز پڑی، بھاگو، تمہیں رکنا نہیں ہے، بھاگ جاؤ زینیہ، بھاگو۔ باپ اسے بھاگنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر بھاگنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سیدھی زمین بوس ہوئی۔ شاید پاؤں میں کچھ لگا تھا، پاؤں سے خون نکلنے لگا تھا۔ دوسری جانب سر سے بھی خون نکلنے لگا اور بالآخر ان لوگوں کے شکجے میں آ چکی تھی۔ وہ سارے اسے پکڑ چکے تھے اور زبردستی اب اندر کی جانب لے کر جا رہے تھے۔ یہاں سے کچھ دوری فارم ہاؤس کی عمارت پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ ان لوگوں سے اپنا آپ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان لوگوں کو کہاں رحم آنا تھا۔ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، اس نے تڑپتے بلکتے واسطہ دیا، لیکن بے سود تھا۔ وہ لوگ فارم ہاؤس میں داخل ہوئے۔ لاؤنج میں ہی کاشف خان غصے سے چکر کاٹ رہا تھا۔ انہوں نے اگلے ہی لمحے زینیہ کو لا کر کاشف خان کے قدموں میں پھینکا۔ مالک، یہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا باپ تو اپنی سزا پا چکا ہے، یہ آپ کی قیدی ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ ایک نوکر نے سرخم کرتے ہوئے کہا تو کاشف خان نے ان سب پر ایک قہر آلود نظر ڈالی۔ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے بھاگی؟ وہ سخت تیش کے عالم سے سب سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں مالک، یہ لوگ کیسے چکما دیتے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ لوگ کبھی بھی فارم ہاؤس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ وہ نوکر دوبارہ سنجیدگی سے بتانے لگا۔ وہ جو زمین پر گر رہی تھی، جلدی سے اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن سارے جسم میں تکلیف کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، اس نے اپنے باپ کو کھو دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کا وہ خون سے لال ہوتا وجود بار بار گھوم رہا تھا۔ کاشف خان اور وہ نوکر کوئی اور بھی بات کر رہے تھے، لیکن زینیہ کو ہر قسم کی آواز سننی بند ہو گئی تھی۔ بس ٹھیک ہے، تم لوگ جا سکتے ہو، جاؤ۔ آخر میں کاشف خان نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا تو سارے ملازم ہڑبڑا کر لاؤنج سے باہر نکل گئے۔ لاؤنج بالکل سنسان ہو گیا، بس وہ زمین پر بیٹھی تھی اور وہ سامنے کھڑا سب کے جانے کے بعد اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ زینیہ دم سادے سانس روک کے اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں سے جھلکتی خباثت اسے تڑپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا تم لوگوں کے گھر میں ماں بہن نہیں ہوتی؟ اس کے الفاظ اس قدر تڑپ کے نکلے تھے کہ کاشف خان کے اندر کچھ چیخ پڑا۔ جب میں پیدا ہوا تھا تب میری ماں مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی، اس لیے مجھے یہ زیادہ عورت گیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں سے بھاگنے کی؟ اگلے ہی لمحے وہ اس کا چہرہ دبوچے ہوئے غرایا تھا۔ خدا سے ڈر اے ابن آدم، خدا سے ڈر۔ اس نے دل سے ایک آہ نکالی تھی کہ کاشف خان کو ایسا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اٹھا اور زینیہ کے چہرے پر ایک تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ زینیہ ساری اندر تک کام کر رہ گئی۔ یہ میرا جنگل راج ہے، یہاں میں جو چاہوں وہی ہوتا ہے، اور کسی کو بھی اتنی اجازت نہیں ہے کہ میرے علاقے میں رہتے ہوئے اپنی مرضی کرے۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو میری مرضی کے مطابق تمہیں ڈھلنا پڑے گا۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا، زینیہ اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بے حد بے یقینی اور الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اس نے جیسے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تم یہاں سے سیدھا ایک کوٹھے میں جاؤ گی، تمہیں وہاں جا کر ایک لڑکی کو ڈھونڈنا ہے، مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ اب وہ اپنی جیب سے ایک تصویر باہر نکال رہا تھا کہ زینیہ مزید حیران ہوئی۔ میں ہی کیوں؟ تم خود بھی جا کر ڈھونڈ سکتے ہو۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ ایسا کہنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے۔ بے وقوف لڑکی، میں وہاں نہیں جا سکتا۔ اگر میں خود جا کر اس لڑکی سے مل سکتا تو تمہیں کیوں بھیجتا؟ میں نے سنا ہے وہ لڑکی اس کوٹھے کی مالکن کی بیٹی ہے، وہ رہتی تو اس کوٹھے میں ہے، لیکن اسے آج تک کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا۔ مجھے بس وہ لڑکی چاہیے۔ اس کا ارادہ تو زینیہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا تھا، لیکن زینیہ کے الفاظ اب اس کا ارادہ بدل دیا تھا۔ وہ تصویر اسے پکڑا چکا تھا۔ زینیہ نے دیکھا وہ شاید کوئی 7-8 سال پرانی تصویر تھے، جس میں کوئی لڑکی 13-14 برس کی دکھائی دے گئی تھی۔ یہ تو کافی پرانی تصویر ہے، میں اسے اس تصویر سے کیسے ڈھونڈوں گی؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہی لڑکی چاہیے۔ اگر اپنی زندگی چاہتی ہو تو میرا ہر کام کرنا پڑے گا، ورنہ تم جانتی ہو میں یہاں تمہیں کس نیت سے لایا تھا۔ پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ اب سنو تمہیں کیا کرنا ہے۔
ایک بار پھر اس کا جبڑا سختی سے دبوچے ہوئے دہاڑا تھا اور زینیہ ایک بار پھر سہم اٹھی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ اس نے پاؤں کو چوتھی کالی فراک پہن رکھی تھی۔ کالی شال سے وہ خود کو چھپا رکھا تھا۔ کاشف خان نے اپنا کچھ حلیہ چینج کر رکھا تھا۔ وہ آگے آگے چل رہا تھا، وہ ڈری ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ لوگ کوٹھے کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں پر بہت ہی زیادہ عجیب لوگ تھے۔ جگہ جگہ نامناسب لباس میں لڑکیاں کھڑی تھیں۔ زینیہ کو ایسے ماحول سے بہت وحشت ہوئی، لیکن وہ اپنی عزت بچانے کے لیے آج ایک ریڈ لائٹ ایریا کا سہارا لے رہی تھی۔ کیسی عجیب بات تھی، وہ لوگ کوٹھے میں داخل ہو چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد کاشف خان اس کوٹھے کی مالکن ریما بیگم کے سامنے بیٹھا تھا۔ تو تم مجھے یہ پیس بیچنے کے لیے آئے ہو؟ اس نے سر سے لے کر پیر تک زینیہ کا محاصرہ کیا۔ کاشف نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن پیسے میری مرضی کے ہونے چاہیے۔ زینیہ جیسے اندر تک لرز کی۔ کیا وہ اسے یہاں بیچنے کے لیے لایا تھا؟ پھر وہ ساری باتیں، وہ سب کیا تھا؟ لیکن میری ایک شرط ہے۔ ریما بیگم کی بات پر کاشف کچھ متذبذب کا شکار ہوا۔ کیسے شرط؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ یہ لڑکی مجھے بہت فائدہ دے سکتی ہے، اس لیے پہلے میں آج رات اس کا ایک ٹیسٹ لوں گا۔ 2 گھنٹے بعد یہاں پر محفل ہونے والی ہے۔ اس محفل پر جس نے اس لڑکی کا سب سے مہنگا دام لگایا، یہ ایک رات کے لیے اس کے پاس جائے گی۔ اگر یہ میرے معیاروں پر پوری اتری تو ہی میں اسے تم سے خریدوں گی، وہ بھی تمہاری منہ مانگی قیمت پر۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو ان دونوں کے کان میں ایک ساتھ اترا۔ زینیہ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تو وہیں کاشف خان کے اندر لاوے ابل پڑے، باہر نکلنے والے ہو گئے۔ وہ خود جس لڑکی کو اس نیت سے لے کر آیا تھا، لیکن اب ریما بیگم کی بات سنتے اسے احساس ہو رہا تھا اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ کچھ دیر کے لیے وہ سوچتا رہا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اور زینیہ نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا۔ وہ کیسے اس کا سودا کسی اور کے ساتھ کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، اتنا کہتے ساتھ ریما بیگم نے 2 لڑکیوں کو اشارہ کیا، جاؤ اس لڑکی کو اور تیار کرو۔ ان کا اشارہ دینے کا حکم تھا کہ جو لڑکی آئی تھی وہ زینیہ کو زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ اس نے ایک بے بسی سی نظر کاشف خان پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے کوئی گھائل ہو جانے کی تکلیف تھی۔ اس کے بعد وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ 2 گھنٹے تک اسے ایک نہایت ہی نامناسب لباس پہنایا گیا۔ اس کے چہرے پر میک اپ لگایا گیا، اس کے بال سارے کھول دیے گئے۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ تو یہاں کسی لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے آئی تھی، پھر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اسے تیار کرنے کے بعد وہ لڑکیاں کمرے سے باہر نکل گئی اور زینیہ جلدی سے وہاں اٹھی اور آس پاس کے کمروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے ایک کمرہ باقی سارے کمروں سے الگ لگا، اس لیے وہ اس کمرے تک آئی اور اس وقت راہداری میں کوئی بھی لڑکی نہیں تھی۔ شاید ساری کی ساری ہونے والی تقریب میں تیار ہونے کے لیے گئی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ 2 منٹ بعد ہی اندر سے کسی کی خوبصورت آواز آئی، آ جاؤ۔ تو دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنی وہی کالی چادر اچھے سے کندھوں اور سر پر اوڑھ رکھی تھی اور اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں کافی اندھیرا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کمرے کے مناظر دیکھنے لگی، اور یہ دیکھتے وہ حیران رہ گئی کہ وہاں کونے میں زمین پر لڑکی بیٹھی کتاب کھولے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ زینیہ کو بے حد بے یقینی ہوئی۔ کوٹھے جیسی جگہ پر ایک لڑکی پڑھ رہی تھی۔ اس نے بہت خوبصورت سبز رنگ کی فراک پہن رکھی تھی، مکمل بازو، مکمل آستین، مکمل گلا۔ اس کے لمبے کالے بال کمر تک بکھرے پڑے تھے۔ مسلسل خاموشی محسوس کرتی اس لڑکی نے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا تو کسی انجان کو اپنے کمرے میں دیکھے کچھ حیران ہوئی۔ لگتا ہے تم راستہ بھٹک کر یہاں آ گئی ہو۔ اس لڑکی کی خوبصورت آواز پر زینیہ ہوش میں آئی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ قدم قدم چلتی اس لڑکی کے پاس آنے لگی۔ زویا۔ زینیہ کے لب حرکت میں آئے اور وہ لڑکی جو دوبارہ سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی، ایک جھٹکے سے اس نے چہرہ اوپر اٹھائے زینیہ کو یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اس کی عمر 20-22 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بے حد بے یقینی سے زینیہ کو دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اس بار اس لڑکی کی آواز کانپی تھی۔ مجھے اس نے بھیجا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے دلدل سے باہر نکل آؤ۔ زینیہ کسی رٹو طوطے کی طرح بولتی اس کے مزید قریب آئی اور اب اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے تمہیں یہاں بھیجا؟ وہ بے حد بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ تو زینیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تمہارے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بے حد بے یقین تھی تو زینیہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ میں نے سنا تھا کہ انسان عشق میں جان دے دیتا ہے، پھر کسی دوسرے کی جان کو داؤ پہ لگانا کون سی بڑی بات ہے؟ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں آج اپنی عزت کو داؤ پہ لگانے جا رہی ہوں، صرف تمہیں یہاں اس کا پیغام دینے کے لیے۔ میں نے ایک شیطان سے تو اپنی عزت کی حفاظت کر لی،
لیکن دوسرے حیوان سے نہیں کر پاؤں گی. بس ایک بار اس کی بات سن لو. اتنا کہتے ساتھ اس نے اپنی مٹھی میں دبایا ایک کاغذ اس کی زمین پر پڑی زویا نامی لڑکی کی طرف بڑھایا. اگر میری عزت کے بدلے تمہیں اس قید سے رہائی حاصل ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی. وہ اپنے آنسو صاف کرتی پلٹی. اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتے باہر نکلتی زویا کی آواز کمرے میں گونجی. لگتا ہے تمہیں بھی محبت ہو گئی ہے. زینیہ نے بے بسی سے پیچھے مڑتے دیکھا. آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے کسی کا چہرہ گھوما. اگلے ہی پل وہ نفی میں سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی. وہ سب کی نظروں سے چھپتی چھپاتی جلدی سے باہر آئی تو ایک ملازمہ پریشان سی اسے گھور رہی تھی. تم بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ زینیہ کو گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی. زینیہ نے نفی میں سر ہلایا. وہ میں راستہ بھول گئی تھی. اس کی معصومانہ بات پر وہ بنا کچھ کہے اس کا بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ لیے باہر نکل آئی. وہ جیسے ہی اس ہال نما کمرے سے باہر آئے تو وہاں پر محفل اپنے عروج پر تھی. زینیہ کا دل چاہا یہاں سے غائب ہو جائے. 2 اجنبی لوگوں کی خاطر آج وہ اپنی عزت کی قربانی دینے جا رہی تھی. اسے ہال میں لایا گیا. اگلے ہی پل ریما بیگم نے اس کے سر سے چادر کھینچ کر اس کے بدن سے دور کر دی اور زینیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹتے گالوں پر پھسلنے لگے. اس سے پہلے کوئی مرد بولتا ایک آواز اس کی مجمع میں گونجی. یہ لڑکی کاشف خان کو 10 دنوں کے لیے چاہیے. اس کے لیے 10 کروڑ روپے دینے کے لیے بھی تیار ہے. ایک گارڈ نے ریما بیگم کو بتایا تو ریما بیگم کی تو بانچیں کھل گئی. لیکن تمہارا وہ کاشف خان ہے کہاں؟ ریما بیگم نے بہت حیرت سے پوچھا. کیوں؟ انہیں گارڈ کے سوا تو یہاں کوئی نظر نہیں آیا. وہ اپنی بہت امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. وہ یہاں نہیں آ سکتے. یہ رہا 10 کروڑ کا چیک. آپ کی مطلوبہ رقم. اب آپ لڑکی کو ہمارے حوالے کر دیں. گارڈ نے مؤدب ہو کر سر جھکاتے ہوئے کہا اور زینیہ بے حد بے یقینی سے سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. اس نے پلٹ کر اس راہداری میں دیکھا. وہ کمرہ جو کچھ دیر پہلے ہی بند تھا اس کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے وہ اندر دیکھ سکتی تھی. اندھیرے میں وہ چمکتی ہوئی آنکھیں جو مسکرا رہی تھی. لیکن زینیہ ان سب کو بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی. نہ جانے یہ کیسا عجیب سا راز تھا. ریما بیگم نے فوراً سے چیک پکڑتے ہوئے زینیہ کو ان گارڈ کے حوالے کر دیا. وہ گارڈ اس بار کچھ ادب سے زینیہ سے مخاطب ہوئے تھے. وہ زینیہ کو گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے نکلے اور اس بار گاڑی کسی فارم ہاؤس میں جانے کی بجائے خان ہاؤس کے باہر آ کر رکی. یہ اس علاقے کا سب سے بڑا محل تھا. خان خاندان کا سارے علاقے میں نام مشہور تھا اور سب جانتے تھے ریاست خان کا صرف اکلوتا بیٹا کاشف خان ہی آئندہ ان کی وراثت کا مالک بننے والا تھا. گاڑی رک چکی تھی. وہ حیرت سے اتنی بڑی عمارت کو دیکھ رہی تھی. یہ تو فارم ہاؤس سے بھی بہت بڑا محل تھا. اتنے میں گارڈ نے دروازہ کھولا اور اب وہ اسے باہر نکلنے کا اشارہ دے رہے تھے. زینیہ گاڑی سے باہر نکل آئی اور ان گارڈ کی تقلید میں چلنے لگی. وہ لوگ اس محل میں داخل ہوئے. لاؤنج میں ہی کاشف خان بیٹھا تھا. ٹھیک ہو تم لوگ، جاؤ. اتنا کہتے ساتھ اس نے گارڈ کو جانے کا اشارہ کیا. سارے گارڈ نکل گئے. وہ صوفے سے اٹھا قدم قدم چلتا زینیہ کے پاس آیا. تم نے میرا کام کیا؟ اس نے بنا کسی لگی پٹی کے پوچھا اور زینیہ بے حد حیران تھی. اس شخص کی وجہ سے آج کی رات اس کی زندگی تباہ ہونے والی تھی اور وہ کس قدر آرام سے اپنی بات اور اپنا مطلب جاننا چاہتا تھا. آنسو کا کوئی گولا حلق میں اٹکا تھا اور پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا. ہو گیا. اس کے لبوں سے یہ 2 الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ کاشف خان کی روح تڑپ اٹھی. وہ کیسی ہے اور کیسی دکھتی ہے؟ اس نے اتنی بے چینی سے پوچھا تھا کہ زینیہ اسے دیکھتی رہ گئی. یقین نہیں ہو رہا کہ تم جیسا مرد بھی عورت ذات سے محبت کر سکتا ہے. زینیہ بے ساختہ بول پڑی. اگلے ہی لمحے اس نے اپنی زبان دانتوں کے تلے دبائی کیونکہ کاشف خان کی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے کپکپانے پر مجبور کر دیا. وہ جیسے ایک دم واپس اپنے سخت خول میں لپٹ گیا. تصویر سے زیادہ حقیقت میں خوبصورت ہے. صرف خوبصورت ہی نہیں، وہ خوبصیرت ہے. اور اس ایک بند کمرے میں اتنا سکون تھا جتنا میں نے ساری زندگی میں کہیں نہیں پایا. میں نے پیغام دے دیا. میں نہیں جانتی وہ آئے گی یا نہیں. میں نے اپنا کام کر دیا. اب خدا کے واسطے مجھے جانے دو. زینیہ جلدی سے اپنے مطلب کی بات پر آئی. کاشف خان کو غصہ آیا ایسا کہ حد نہیں. اسے زینیہ کا بازو تو پوچھا. جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہو جاتا تم یہاں سے کیسے جا سکتی ہو؟ اور مت بھولو میں نے تم پر پورے 10 کروڑ خرچ کیے ہیں. تم 10 راتوں کے لیے میری قید میں رہو گی اور میں جو ہو چاہوں وہ کر سکتا ہوں. سختی سے اس کے چہرے پر گراتے اس نے اگلے ہی لمحے زینیہ کو خود سے دور جھٹکا اور زینیہ سیدھی زمین بوس ہوئی. وہ شاید اس ہوئی افطار پر اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ پائی. کچھ پل بعد زینیہ کو دکھتا رہا جو اب زمین سے اٹھ رہی تھی. پھر وہ ایک ملازمہ کو آواز دینے لگا. اس کے لہجے سے غصے کا عنصر نمایاں ہو رہا تھا. چند پلوں بعد ہاتھ باندھے مؤدب سی ایک ملازمہ لاؤنج میں داخل ہوئی.
یہ لڑکی اگر یہاں سے باہر نکلی تو تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ جاؤ اور اسے گیسٹ روم کا راستہ دکھاؤ۔ اسے اس عمارت سے نکلنے کی اجازت نہیں، یہ صرف اپنے کمرے میں لاؤنج یا کچن تک جا سکتی ہے، اور اس محل میں کیسے رہنا ہے یہ بات اسے سمجھا دینا۔ وہ نوکرانی کو دیکھتے ہوئے اتنے سخت لہجے میں بولا کہ زینیہ اندر تک سہم پڑی۔ اتنا کہتے ساتھ وہ اپنے لاؤنج کے خارجی دروازے سے باہر نکل گیا۔ زینیہ بے بسی سے اتنے بڑے محل کو دیکھتی رہ گئی۔ ملازمہ کی تقلید میں وہ چلتی ہوئے کمرے میں جا رہی تھی، بس پیچھے ایک خالی محل اور اس کی دیواریں رہ گئی۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ ان 2 دنوں میں اس نے کاشف خان کو نہیں دیکھا تھا۔ پورے 2 دن بعد شام کے وقت اسے نظر آیا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ملازمہ کے ساتھ بیٹھی کوئی بات کر رہی تھی۔ اس اتنے بڑے محل میں اسے کیوں رکھا گیا تھا، وہ اس بات کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ جب وہ غصے سے اندر داخل ہوا، تم نے کہا تھا تم نے میرا پیغام دے دیا، لیکن پورے 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، وہ کیوں نہیں آئی؟ سختی سے زینیہ کے پاس پہنچتے اس کا جبرا دبوچے وہ دہاڑا تھا، اور زینیہ ایک بار پھر اندر تک خوف سے کانپ پڑی۔ میں نہیں جانتی، اگر وہ نہیں آئی تو اس میں زینیہ کا کیا قصور تھا؟ تمہیں صرف 24 گھنٹوں کا وقت دے رہا ہوں، دعا کرو وہ آ جائے۔ اگر وہ مزید 24 گھنٹے کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئی تو پھر تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اب اپنے حشر سے بچ کر رہنا۔ سختی سے وہ گراتے ہوئے اسے صوفے پر دھکا دیتے ایک بار پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور زینیہ نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا۔ یہ اگلی صبح کا منظر تھا۔ وہ بے بسی سے کچن میں کرسی پہ بیٹھی اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے گی۔ اگر آج شام تک وہ زویا نہ آئی تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ کاشف خان تو اسے ویسے ہی جان سے مار دے گا۔ اس کی سوچوں کو ملازمہ کی آنے آواز نے توڑا۔ کوئی لڑکی آئی ہے، اور وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا آئی۔ کیا واقعی زویا آ گئی؟ وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی تو واقعی اس کی سوچ درست تھی۔ وہ زویا ہی تھی جس نے سفید فراک پہن رکھی تھی، سفید ہی دوپٹے سے حجاب کر رکھا تھا، کندھوں کے گرد پرپل کلر کی شال تھی۔ زینیہ کو بے حد بے یقینی ہوئی۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی زویا آ گئی ہے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ زویا قدم قدم چلتی اس کے سامنے آئی۔ تو کہاں ہے وہ جس نے مجھے یہاں بلایا ہے؟ وہ آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ زینیہ نے جلدی سے ملازمہ کو دیکھا تو ملازمہ اس کی آنکھوں میں چھپا مطلب سمجھتے جلدی سے سیڑھیاں چڑھتی کاشف خان کے کمرے تک پہنچی اور جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کاشف کمرے سے باہر نکلا اور ملازمہ کو غصے سے گھورا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایک پل کے لیے ملازمہ سہم گئی۔ صاحب نیچے وہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ سیدھے سیدھے بولو کیا مسئلہ ہے؟ وہ سختی سے بولا۔ وہ آ گئی ہیں۔ ملازمہ کے الفاظ تھے کہ وہ ساکت رہ گیا۔ کتنی دیر بعد اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ وہ اندھا دھند نیچے بھاگا، سیڑھیوں تک پہنچا اور نیچے جھانک کر دیکھا تو لاؤنج میں ہی زینیہ کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی اس سے کوئی بات کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا نیچے پہنچا، مگر سفید دامن والی فراک پہن رکھی تھی اس نے۔ ایک پل کے لیے کاشف خان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ زویا؟ اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ ان دونوں نے ایک ساتھ کاشف خان کو دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ وہ نم آنکھوں سے سفید حجاب میں لپٹی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو واقعی بہت خوبصورت تھی۔ شاید اس نے اپنی ساری زندگی اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ کاشف کو دیکھتے وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور نم مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن زویا کی آنکھوں میں سختی تھی۔ آپ لوگوں کے لیے کیا ایک لڑکی کی زندگی مذاق ہے؟ ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کی زندگی تباہ کرنے کی؟ وہ اچانک ہی پھٹ پڑی تھی اور کاشف کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ زینیہ کو بھی کچھ پریشانی ہوئی۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ تم میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں وضاحت دے سکتا ہوں۔ اور اگلے ہی پل زویا کے پاس پہنچتے کچھ نرمی سے بولا، اور زینیہ نے بے حد حیرت سے اس شخص کا یہ روپ دیکھا۔ وضاحت؟ آپ وضاحت کریں گے؟ ایک لڑکی کو اس جگہ سے نکالنے کے لیے آپ ایک دوسری لڑکی کو اس جگہ بیچنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ بتائیں۔ وہ کاشف خان کے سامنے کھڑی اس پر باقاعدہ روب جھاڑتے ہوئے چلا رہی تھی۔ سارے ملازمین حیران ہو رہے تھے، یہاں تک کہ زینیہ کو بھی شدید حیرت کا جھٹکا لگ رہا تھا کہ غصے کا چلتا پھرتا وجود سر جھکائے اس لڑکی کے سامنے باتیں سن رہا تھا۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، لیکن کیا کرتا تم بھی تو وہاں سے نہیں آ رہی تھی، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب تھا کہ کسی دوسری لڑکی کو وہاں بیچ دیں؟ اس بار زویا کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ میں نے سنا تھا کہ مرد اپنے گھر کی عورت کے محافظ ہوتے ہیں، لیکن یہ بات میں کیسے بھول گئی کہ جو مرد اپنے گھر کی عورتوں کے حفاظت نہ کر پائیں ان کے لیے راہ چلتی لڑکیاں تو محض ایک کھلونا ہے۔ اس کی آخری بات پر تو جیسے کاشف خان کا دل ٹکڑوں میں ٹوٹا۔
خدا کے واسطے ایسا مت کو۔ وہ جیسے تڑپ سا گیا۔ زویا نے گہری سانس لیتے خود پر قابو پایا اور مزید 2 قدم چلتی ہوئی کاشف خان کے سامنے آئی۔ مجھے یہاں بلانے کی وجہ؟ سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کچھ سختی سے وہ سوال پوچھ رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم وہاں سے نکل آؤ، خدا کے واسطے تم اس جہنم کو چھوڑ دو۔ یہ میرا اتنا بڑا گھر ہے، تم یہاں پر کہیں بھی رہ سکتی ہو۔ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا تو زویا کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ اسی گھر سے تمہارے باپ نے میری ماں کو دھکے دے کر باہر نکالا تھا نا؟ تب کہاں گیا تھا یہ گھر؟ اور کہاں گئی تھی میرے لیے جگہ؟ یہ وہی گھر ہے جہاں میرے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی اور میری ماں کو اس کوٹھے پر جا کر چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈنی پڑی۔ اور اب تم کہتے ہو کہ میں اس صاحبہ کو چھوڑ کے یہاں پر آ جاؤں؟ کم سے کم وہ ریڈ لائٹ ایریا تمہارے اس محل سے بہتر ہے۔ کاشف خان جو مجھے 4 بند کمرے کے ساتھ ایک محفوظ چھت دیتا ہے۔ اس کے لبوں میں اذیت تھی کہ کاشف خان کی روح تڑپ اٹھی۔ میں مانتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن تم وہ سچ نہیں جانتی جو میں جانتا ہوں۔ کاشف خان تڑپ گیا۔ زہریہ بس خاموشی سے ان دونوں کو بحث و تکرار کرتا دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اور اب تم اپنے باپ کی سچائی اور وضاحتیں مجھے دو گے؟ زویا نے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ میں کسی کی سچائی تمہیں نہیں بتانا چاہتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ماں سچی تھی تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرا باپ جھوٹا ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر غلط تھے۔ تم بتاؤ، کیا ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو پیدا کرنے کے بعد کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا اور اس بار زویا کی آنکھوں میں بھی نمی چمکی۔ بالکل ویسے جس سے مجھے چھوڑ کر تمہارا باپ گیا تھا۔ وہ بھی اسی سختی سے بول رہی تھی کہ کاشف خان کے دل میں کانچ کے ٹکڑے پیوست ہوئے جا رہے تھے۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہوتی اگلے ہی پل وہ آگے بڑھا اور زویا کو دونوں کندھوں سے تھامتے اسے کچھ جھٹکا دیا۔ وہ ہم دونوں کا باپ ہے زویا، تم میری بہن ہو، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کے الفاظ تکلیف میں پور ڈوبے ہوئے تھے کہ زویا کے چہرے پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میری ماں تمہارے باپ کو دھوکہ دے رہی تھی یا تمہارا باپ میری ماں کو دھوکہ دے رہا تھا؟ فرق تو اس بات سے پڑتا ہے کہ میری ماں کو اس اتنے بڑے محل سے باہر نکال دیا گیا۔ میری ماں کو مجھے لے کر اس کوٹھے پر جانا پڑا۔ اس بار زویا کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پسلے تھے اور کاشف کو حقیقی دکھ ہوا تھا۔ تم سچ نہیں جانتی، اس عورت نے تم سے جان چھڑوانے کے لیے تمہیں کوٹھے پر بیچا ہے۔ کاشف خان کے الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو زویا کے کانوں میں اترا تھا۔ بکواس، سب بکواس، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اسی بے یقینی سے چیخ رہی تھی۔ یہی سچ ہے، میری بات پر یقین کرو۔ وہ عورت اپنے کریئر کی خاطر اگر اپنے بیٹے کو چھوڑ سکتی ہے تو پھر ایک بیٹی کو چھوڑنا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ وہ بچے کی ماں بن گئی ہے تو اسے اپنے کریئر کی فکر کھانے لگی، کیونکہ وہ ایک ایکٹریس تھی۔ مجھے چھوڑ چلے گی، 2 سال بعد واپس آئی۔ میرے باپ نے اسے ایک اور موقع دیا۔ ایک بار پھر وہ ماں بنی اور ایک بار پھر سے اپنے کریئر کی فکر پڑ گئی۔ اس بار وہ تمہیں لے کر ساتھ چلے گی۔ اور جانتی ہو اس نے تمہیں اس ریڈ لائٹ ایریا میں کتنے پیسوں میں بیچا؟ اس نے تمہیں صرف 10,000 روپے میں بیچا تھا۔ کیا تمہاری قیمت 10,000 روپے ہے؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا اور زویا کو لگا کہ وہ چکرا کر زمین بوس ہو جائے گی۔ اگر ہم ان دونوں کا ماضی جاننے کی کوشش کریں تو کاشف خان کا باپ ریاست خان اسے پسند کی شادی کی تھی، وقت کی ایک نامور اداکارہ سائمہ سے، جو کاشف خان کی پیدائش کے بعد اسے چھوڑ کر ایک بار پھر شوبز کے لیے بھاگ گئی تھی۔ 2 سال بعد دوبارہ واپس آئی اور ایک بار پھر ریاست خان سے معافی مانگی۔ انہوں نے بیوی کو ایک اور موقع دیا، لیکن دوسری بار جب ماں بنی تو انہوں نے ایک بار پھر فکر لاحق ہو گئی کہ اب وہ اپنے کریئر پر فوکس نہیں کر پائیں گی، اس لیے اپنی بیٹی کو لے کر راتوں رات وہاں سے غائب ہوگی۔ آدھے راستے میں انہیں ریما بیگم ملی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو ریما بیگم کی جھولی میں ڈال دیا۔ میں اسے نہیں پال سکتی، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، ہو سکے تو تم اسے پال لینا۔ اس سنگ دل ماں نے اتنا کہا تھا اور ریما بیگم ارے کرتی رہ گئی۔ اس دن کے بعد سے ریما بیگم نے اس چھوٹی سی بچی کو بہت نازوں سے پالا، اسے تمام گرم سرد ہواؤں سے بچا کر رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کوٹھے کی مالکن کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اپنی مرضی کی زندگی جیتی آئی تھی اور 24 گھنٹے اس کمرے میں بند رہتی تھی۔ کبھی کسی مرد کی نگاہ تک بھی ریما بیگم کی بیٹی پر نہیں گئی تھی۔ 8 سال پہلے اس کی ماں معافی مانگتے ہوئے کاشف خان کے پاس آئی تھی، لیکن کاشف خان اس عورت کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بس ایک سوال پوچھا تھا، میری بہن کہاں ہے؟ کیونکہ اس کے باپ نے بتایا کہ وہ عورت اس کی بہن کو اپنے لیے ساتھ لیے بھاگ گئی ہے۔ جو بات سائمہ بیگم نے تب کاشف خان کو بتائی وہ کاشف خان کی ساری ہستی تباہ کر گئی۔
اس کی ماں اس کی بہن کو ایک کوٹھے پر بیچ چکی تھی۔ پھر اس نے ریما بیگم کے بارے میں سب کچھ پتہ کروایا، یہاں تک کہ وہ حلیہ بدل کر کوٹھے پر بھی جاتا تھا، لیکن چاہ کر بھی اس کی ملاقات کبھی زویا سے نہ ہو سکی۔ 8 سال پہلے اس نے اپنی ایک اور ملازمہ کے ذریعے زویا سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ تب زویا نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں، کیونکہ ریما بیگم کو جو باتیں سائمہ بیگم نے بتائی تھی، اس کے حساب سے زویا کے باپ نے اس کی ماں کو آدھی رات کو اس سڑک پہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ کسی بھی کاشف خان سے نہیں ملنا چاہتی تھی، لیکن آج جو حقیقت اس پر کھلی تھی، اس کے 14 تب روشن کر گئی تھی۔ 8 سال سے کاشف کے پاس اس کی صرف ایک تصویر تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں تمہارے والدین کی وہ سچائی بتاؤں جو تمہارے علم میں نہیں ہے، تو 2 دن پورے ہونے سے پہلے مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آنا۔ کاشف نے یہ کاغذ لکھتے ہوئے وہ کاغذ زینیہ کی طرف بڑھایا۔ تمہیں یہ کاغذ اس لڑکی کو دینا ہے، اس کا نام ہے زویا۔ میں نہیں جانتا اس کوٹھے مجھ سے وہ لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن اس کا پیدائشی نام زویا ہے۔ وہ بے حد بے یقینی سے کاشف کو دیکھ رہی تھی، پھر اس نے اسی بے یقینی سے زینیہ کو دیکھا، جو خود حیران پریشان ان دونوں بھائی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ اس نے تمہارا نام نہ لیا ہوتا تو شاید یہ بھی آج یہاں زندہ ہوا ہوتی۔ مجھے لگا شاید یہ مجھے تم تک پہنچا دے، اس لیے میں نے ایک کوشش کی تھی۔ میں نے اسے صرف تم سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن ریما بیگم کو اس سے الگ ڈیمانڈ پر میں کچھ پریشان ہوا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا بھائی بے غیرت ہے تو یہ لو، دیکھ لو ثبوت۔ میں نے اسے 10 کروڑ روپے میں وہاں سے نکال لیا، کیونکہ میں اسے وہاں پر چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کی عزت کی حفاظت میری ذمہ داری تھی۔ آخری بات بیگے لہجے میں کہتے وہ بے بسی سے وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا، اور زینیہ وہ بے حد بے یقین تھی۔ وہ شخص جس نے اسے غلط نگاہ سے دیکھا تھا، جو ہوش کی نظر سے یہاں تک لایا تھا، جس نے اس کے باپ کو بھی مروا دیا، وہ صرف ایک بہن کی خاطر اس کی عزت کی حفاظت کرنے لگا تھا۔ اور زینیہ لمحوں میں سمجھ چکی تھی، یہ وہ شخص نہیں جسے وہ جانتی تھی۔ یہ ویسا نہیں تھا جیسا نظر آتا تھا، یہ شخص تو کوئی الگ ہی شخص تھا۔ زویا وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گری تھی، اور اب وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ ساری زندگی یہی سمجھتی رہی کہ اس کی ماں کو اس محل سے باہر نکال دیا گیا تھا، اس کے باپ نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا، لیکن یہ کون سی حقیقت اشکار ہوئی تھی کہ اس کی ماں نے اسے بیچا تھا؟ وہ جانتی تھی کہ سائمہ بیگم کا 8 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، اور وہ اس عورت سے کیسے سوال پوچھے گی، کیسے یہ جانے گی کہ کیوں آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں کیا گیا؟ بیٹیاں اتنی بوجھ ہوتی ہیں۔ اس کی ہچکیاں آہستہ آہستہ اونچی ہو رہی تھیں۔ زینیہ بھی جیسے کھڑے کھڑے تھک گئی تھی، وہ بھی وہیں صوفے پر گری، اور اس کی اپنی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ ان دونوں بہن بھائیوں کو ملانے کے چکر میں وہ بہت بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ کاشف کچھ دیر بعد صوفے سے اٹھا اور اس کے ساتھ زمین پر آ کر بیٹھا۔ سب کو لگتا ہے کہ میں عورت ذات سے نفرت کرتا ہوں، یہ سچ ہے، لیکن اگر میں نے کسی سے محبت کی ہے تو صرف تم ہو۔ اتنا کہتے ساتھ نے زویا کو اپنے ساتھ لگایا۔ زویا اس کے سینے سے لگتی مزید اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ وہ کوٹھے پر رہنے والی پہلی ایسی لڑکی تھی جسے کسی مرد نے دیکھا تک نہیں تھا، جو مکمل طور پر پردے میں رہتی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اور بس کاشف اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ پھیر رہا تھا، کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا، تاکہ اسے کچھ سکون کا احساس ہو۔ مجھے معاف کر دے، میں یہ ساری باتیں نہیں جانتی تھی، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ تو کاشف نے نفی میں سر ہلایا۔ بس خدا کے واسطے وہاں اب کبھی واپس مت جانا، تمہارے بھائی کا گھر ہے، بلکہ نہیں، یہ تو تمہارا گھر ہے، جتنا یہ میرا ہے اتنا تمہارا ہے۔ تم میری بہن ہو، میری زندگی کا اکلوتا رشتہ، اب خدا کا واسطہ وہاں واپس مت جانا۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑے درخواست کر رہا تھا کہ زویا نے اپنی بیگھی آنکھیں صاف کرتے نفی میں سر ہلایا۔ اور فکر مت کریں، اس ریما بیگم کو میں اس کی ڈیمانڈ کے پیسے دے دوں گا، لیکن اسے مزید تمہاری زندگی کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گا۔ کاشف کچھ تلخ ہوا تھا، اور زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بہت اچھی ہے، وہ ایک اچھی ماں ہے۔ اس نے بس اتنا کہا تھا، اور پھر مکمل خاموشی ہو گئی، ایک گہری خاموشی جو زینیہ کے اندر باہر ہر طرف بکھر گئی۔ یہ شام کا وقت تھا، وہ دونوں بہن بھائی اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ آج دوپہر میں ہی ریما بیگم سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ نہ جانے اس نے کتنے کروڑ دے کر اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اس لیے ریما بیگم کو اس کی اجلت دے دی تھی۔ زینیہ خود کو مضبوط ظاہر کرتے ٹیبل تک آئی۔ وہ دونوں کوئی بات کر رہے تھے، اسے دیکھتے دونوں خاموش ہوئے، اسے دیکھنے لگے۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے، اس نے اٹکتے ہوئے بات کی وضاحت کی۔ دونوں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔
हमारी बात यही तय हुई थी कि मैं आपकी बहन को यहाँ तक लाऊंगी। मैं ले आई, अब मुझे यहाँ से जाने दे। उसने बेबसी से दरख्वास्त की थी। काशिफ के चेहरे के तासुरात सख्त हुए। इससे पहले वो कुछ बोलता, ज़ोया बोल उठी, कहाँ जाओगी? तुम्हारा बाप, उनकी तो मौत हो चुकी, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई है? उसकी बात पर ज़ैनिया के अंदर छन से कुछ टूटा था। फिर उसने नफ़ी में सर हिलाया, तो बेहतर है यहीं पर रहो मेरे साथ। ज़ोया की बात पर उसे तकलीफ़ हुई थी। मैं आप लोगों के साथ कैसे रह सकती हूँ? ये मेरा घर नहीं, मैं इस बड़े महलों के लिए नहीं बनी। मैं एक गरीब लक्कड़हारे की बेटी हूँ और अपने हाथों से मेहनत किए खा सकती हूँ। मुझे किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं। 19 साला ज़ैनिया ने बहुत मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए, बेहतर होगा आप लोग मुझे यहाँ से जाने दें। उसने कुछ बेबसी से कहा। काशिफ कुर्सी से उठा और कदम कदम चलता ज़ैनिया के पास आया। उसकी आंखों में वहशत देखते ज़ैनिया अंदर तक कांप गई। और अगर मैं ना जाने दूँ तो क्या करोगी? वो एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछ रहा था और वो डरते हुए एक एक कदम पीछे होती जा रही थी। शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारे लिए मैंने 10 करोड़ खर्च किए हैं और तुम्हें लगता है बिना किसी फ़ायदे के तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? वो एक हाथ की मुट्ठी बनाए ठोड़ी तले रख के सोचते हुए बोला कि ज़ैनिया के बदन में खौफ की सराहत कर गया। आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी फंसी फंसी आवाज़ निकली। काशिफ ने पलटकर ज़ोया को देखा, जिसने मुस्कुराकर कंधे झुकाए थे। क्या नहीं कर सकता मैं? इसने वापस ज़ैनिया को देखते हुए सवाल पूछा। आपने कहा था मेरी इज्जत आपकी जिम्मेदारी है। वो बेयकीनी से पूछ रही थी, तो काशिफ के लबों को एक मुस्कुराहट ने छुआ। हाँ, तुम्हारी इज्जत मेरी जिम्मेदारी हो सकती है, सिर्फ एक शर्त पर। अगर तुम। और मज़ीद 2 कदम ज़ैनिया के पास आया, इतना पास कि इसकी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू ज़ैनिया को अपने हवासों पर छाई थी। अगर तुम मुझसे निकाह कर लो और हमेशा के लिए इस महल की मालकिन बन जाओ। वो आंखें ज़ोर से मीच की जब इसे अपने कान में काशिफ की सरगोशी सुनाई दी। उसने बेहद बेयकीनी से आंखें खोले काशिफ को देखा। आंखों में ख़तरनाक हद तक सुर्खी छा गई। तुम्हारे लिए 10 करोड़ खर्च किए हैं, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं। वो कुछ सख्ती से बोल रहा था कि ज़ैनिया को एकदम गुस्सा आया। अगले ही लम्हे वो फट पड़ी। क्या 10 करोड़ लगा रखे हैं? 10 करोड़ खर्च कर दिए तो क्या मेरी जान ले लेंगे? क्या मुझे अपनी नौकरानी समझ रखा है? क्या मैं आपको कोई ज़र खरीद गुलाम हूँ? और आखिरी बात पर वो एकदम खामोश हुई। वो वाकई इसकी ज़र खरीद गुलाम थी। बिल्कुल तुम मेरी ज़र खरीद गुलाम हो। कल शाम को निकाह होगा, अब जाओ और सुकून से निकाह की तैयारी करो। इतना कहते साथ वो कमरे में जाकर गायब हो गया। ज़ैनिया ने बेयकीनी से उसकी पुश्त को देखा। वो इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? ज़ोया टेबल से उठी और अब कदम कदम चलती उसके सामने आ रही थी। मैंने सुना है मर्द जिस औरत को पसंद करता है उसे निकाह का पैगाम देता है। बेहतर है तुम हलाल रिश्ते की तरफ चली जाओ। बस इससे ज़्यादा ज़ोया कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। वो भी उठी और अपने कमरे में जाकर गायब हो गई। और ज़ैनिया की आंखों के सामने बहुत सारी माजी की बोली बसरी यादें नुमायाँ हुई थी। वो अपने कमरे में खड़ा बालकनी के दरवाजे के पास आसमान को दिख रहा था। इसकी आंखों के सामने 4 साल पुराना मंजर नुमाया हुआ। इसे कभी कभी यकीन नहीं आता था कि इसकी बहन एक कोठे में है, लेकिन इसकी मुलाजमा ने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि वो वाकई ज़ोया है। इसलिए हर हफ्ते बाद मेले में जाता था और वहाँ पर गरीब लड़कियों को ढूंढता था। उनकी मदद हासिल करके वो ज़ोया तक पहुँचना चाहता था। और ऐसे ही 4 साल पहले से एक मेले में ज़ैनिया मिली थी। इसे आज भी वो दिन याद था। वो अपने किसी दोस्त के साथ मेला घूमने आई थी। काशिफ खान बेस बदले एक गरीब आदमी बना हुआ था। इसने बहुत खूबसूरत टेडी बियर्स का स्टॉल लगा रखा था। ज़ैनिया ने एक टेडी बियर देखा और उसे बहुत पसंद आया। ये कितने का है? 15 साल ज़ैनिया इस टेडी बियर को हाथ में पकड़े छू कर महसूस कर रही थी। इससे पहले कि काशिफ खान कुछ कहता, इसके साथ मौजूद लड़की प्राइस देखते हुए बताया, अरे ये तो 500 रुपये का है। और इसकी रकम सुनते ज़ैनिया के चेहरे पर उदासी छाई। अगले ही लम्हे वो बालू वापस रख दिया। काशिफ इस लड़की के चेहरे पर तकलीफ देख सकता था। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? काशिफ उसके सामने आकर खड़ा हुआ और पूछ रहा था। ज़ैनिया ने नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन इसकी आंखें बता रही थी कि इसे वो टेडी बियर बहुत पसंद आया। तुम अगर चाहो तो मैं कुछ पैसे कम कर लूँगा। काशिफ ने मुस्कुराते हुए उसे हौसला दिया। ज़ैनिया के लबों पर एक मुस्कुराहट बिखरी। ये बहुत महंगा है, मेरे पास सिर्फ 50 रुपये हैं। उसने अपने हाथ में मौजूद 50 रुपये का नोट दिखाया तो काशिफ के लबों को एक मुस्कुराहट ने छुआ। तो ठीक है, तुम्हारे लिए 50 रुपये का। अगले ही पल वो टेडी बियर उठाकर ज़ैनिया के हाथ में थमा दिया तो ज़ैनिया एकदम से परेशान होगी। मैं इतना महंगा नहीं ले सकती। वो 15 साल बच्ची काफ़ी समझदार नज़र आ रही थी। लेकिन मैंने कब महंगा दे रहा हूँ? मैं तो बता रहा हूँ कि ये 50 रुपये मुझे दो
और ये तुम्हारा हुआ। और अगले ही लम्हे उसने ज़ेनिया के हाथ से वो 50 का नोट पकड़ा, उसे वो टेडी बियर थमा दिया। टेडी बियर लेने के बाद भी वो देख सकता था ज़ेनिया काफ़ी परेशान है। वो हसरत से इस 50 के नोट को देख रही थी। काशिफ जैसे सारी बात समझ गया। एक काम करो, तुम मेरी तरफ से ये प्राइज़ के तौर पर रख लो। इसने अगले ही लम्हे ज़ेनिया के हाथ में वो 50 का नोट भी थमा दिया। लेकिन कैसे? वो बेहद बौखलाई थी। अगर अब्बा ने पूछा तो मैंने क्या बताऊंगी? उसने अपनी आंखों की नमी को अंदर ही अंदर छुपाने की कोशिश की। तुम कह देना एक रास्ता भटकता वो शख्स आया था, तुम्हारी मदद के बदले तुम्हें ये दे गया। काशिफ मुस्कुराया था और पहली बार इसने ज़ेनिया के लबों पर मुस्कुराहट डलते हुए देखा। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। ज़ेनिया के लबों से ये बेसाख्ता निकला था कि काशिफ की आंखों में तेज़ी से नमी जमा हुई। गलत, मैं बहुत बुरा हूँ। आइंदा अपने अल्फाज इस तरह किसी गलत इंसान पर ज़ाया मत करना। ज़ेनिया उसकी बात का मतलब हरगिज़ न समझ सकी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? ज़ेनिया इश्तियाक से उससे पूछ रही थी। मैं गुमनाम हूँ। उसकी अजीब सी बात पर ज़ेनिया परेशान होगी। क्या तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे? उसने अपनी आंखों की नमी दूर करते हुए सवाल पूछा तो बेसाख्ता काशिफ को बुरा लगा। तुम मुझे हमराज कह सकती हो। वो हैरान हुई, इसका क्या मतलब हुआ? तो काशिफ मुस्कुराया, इसका मतलब है तुम्हारा राजदार। हम दोनों के दरमियान अगली ज़िंदगी में जितने भी राज आएंगे वो सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहेंगे, प्रॉमिस। उसका हाथ अपने हाथ में पकड़े जैसे ऐद कर रहा था और ज़ेनिया ने नम आंखों से इस बात में सर हिलाया। क्या तुम अगले मेले पर भी यहाँ आओगे? वो नम आंखों से पूछ रही थी। वक्का नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता। उसने नफ़ी में सर हिलाया तो ज़ेनिया को दुख हुआ। तो क्या अब हमारी कभी भी मुलाकात नहीं होगी? उसने कुछ अफसोस से पूछा था। हो सकती है अगर ज़िंदगी चाहे तो। इतना कहते साथ वो ज़ेनिया से कुछ फासले पर जाकर खड़ा हो गया और अब उसकी दुकान पर एक हुजूम जमा हो गया था। ज़ेनिया अपने हाथों में उस टेडी बियर को पकड़े दूर से उसे देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता हुजूम ज़्यादा होने लगा। फिर कहीं से उसकी दोस्त ने आकर उसका हाथ पकड़ा और उसके बाद उसने कभी इस हमराज को नहीं देखा। वो अपने कमरे में बैठी दोनों पाँव समेटे बेआवाज़ रो रही थी। उसकी आंखों के सामने वो दिन जगमगा रहा था जिस दिन काशिफ खाने से कोटे पर जाने के लिए कहा था। जब वो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला, इसे देखते ही ज़ेनिया साकित रह गई। इसे 4 साल पहले वाला हमजाद याद आया। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये वही हमजाद है, क्योंकि वो काशिफ खान को सुले में पहचान गई थी कि आंखों से नमी झलक गई। अब उसे जोया के अल्फाज याद आ रहे थे। लगता है तुम्हें भी मोहब्बत हो गई है। इसे वाकई हमजाद से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन क्या वो उसे याद होगी? वो तो उसे जंगल में सिर्फ अपनी होश का निशाना बनाने के लिए लाया था। वो जो अपनी सोचों में उलझी हुई थी, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अगले ही लम्हे वो कमरे में दाखिल हुआ। ज़ेनिया ही जैसे ही होश में आई से देखा तो दिल में अंदर की एक तकलीफ़ उठी। 24 साला काशिफ खान कहीं से भी इसके काबिल नहीं था। वो एक गरीब लक्कड़हारे की बेटी थी जिसके पास एक टेडी बियर खरीद कर लाने के लिए भी 500 रुपये नहीं होते थे, और जब वो 50 रुपये होते थे तो वो खाना लेने के लिए ही कम पड़ जाते थे। वो कदम दर कदम चलता उसके पास आया और ज़ेनिया की आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। ये वो शख्स था जिसने ज़ेनिया के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अपनी दुकान का सबसे महंगा टेडी बियर दिया था। लेकिन ज़ेनिया के लिए वो टेडी बियर बहुत ख़ास था। उसकी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ उस छोटे से भालू में था, और आज भी इसके छोटे से कमरे में वो टेडी बियर इसके कमरे की जीनत बना हुआ मौजूद था। वो खामोशी से इसे देख रहा था। फिर इसके पीछे ही 2 मुलाजमा अंदर दाखिल हुई और उसके हाथ में बड़ा सा बॉक्स था। उसने इशारा किया। मुलाजमा ने वो बॉक्स वहीं रखा और वो दोनों कमरे से बाहर निकल गई। ज़ेनिया हैरत से इतने बड़े डिब्बे को देख रही थी। उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग मौजूद था। जल्दी से ये ड्रेस पहन लो, 2 घंटे बाद हमारा निकाह होगा, और ये तुम्हारा गिफ्ट है। तुम्हारी मर्जी है, बेशक निकाह से पहले खोल कर देख लो, बेशक बाद में देख लेना। इतना कहते साथ वो ज़ेनिया का हाथ पकड़े उसके हाथ में वो शॉपिंग बैग थमाता कमरे से बाहर निकल गया। और ज़ेनिया ने कुछ बेबसी से इतने बड़े डिब्बे को देखा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये 3 फुट का डिब्बा, इसमें क्या होता है? इसे तो बस अपना वो टेडी बियर चाहिए था जो उसे हमजाद ने दिया था। ये शख्स उसका हमजाद नहीं था, ये तो महज काशिफ था। इससे पहले वो इस डिब्बे की तरफ बढ़ती कमरे में जोया दाखिल हुई। चलो आओ, मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। इतना कहते साथ ही वो ज़ेनिया का हाथ पकड़े उसे जल्दी से उठाकर शीशे के सामने लाकर बिठा चुकी थी। उसने हल्के से मेकअप के साथ हल्की सी ज्वेलरी पहन रखी थी। हल्के जिंक रंग की फ्रॉक में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उनका निकाह हो चुका था, वैसे भी वो कहाँ जा सकती थी, इसलिए उसने खामोशी से निकाह कर लिया।
इस निकाह का अंत क्या होगा वो ये भी नहीं जानती थी। निकाह के वक्त जोया उसके पास ही खड़ी थी, लेकिन अब जोया कहीं नहीं थी। वो कमरे में ही बैठी हुई थी। डिब्बा अभी तक वैसे का वैसा बंद पड़ा था। जब कमरे का दरवाज़ा खुला, कमरे में वो दाखिल हुआ। ज़ैनिया बस अपने हाथों की हथेलियों को देख रही थी। शायद वो अपने हाथ की हथेलियों में इस नाम को ढूंढना चाह रही थी। तुमने अभी तक ये खोल कर नहीं देखा? उसकी आवाज़ से ज़ैनिया होश में आई। फिर नफ़ी में सर हिलाया। मुझे कोई शौक़ नहीं है ये देखने का, इसमें क्या है? ज़ैनिया ने बिना इसकी तरफ देखे बेतासुर लहजे में जवाब दिया। लेकिन मुझे बहुत शौक़ है तुम्हें ये दिखाने का कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इतना कहकर जल्दी से वो बॉक्स खोला। ज़ैनिया ने एक बार फिर चेहरा उठा ये नहीं देखा कि वो क्या लेकर आया। वो अपनी मतलूबा चीज़ इस बॉक्स से बाहर निकाल चुका था। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इसकी खुशगवार सी आवाज़ पर एक पल के लिए ज़ैनिया का दिल चाहा उसे देखे कि वो क्या लाया। उसे तजस्सुस हुआ। तजस्सुस के चलते उसने चेहरा उठाए सामने देखा और अगले ही पल वो साकित रह गई। वो 3 फुट का बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत टेडी बियर था। वो बिल्कुल उसी टेडी बियर की कॉपी था जो उसे 4 साल पहले दिया गया था। और ज़ैनिया की आंखों में बहुत तेज़ी से नमी चमकी थी। मैं अगले मेले पर तो नहीं आ सका, इसलिए मैंने सोचा इतने सालों अगर मेले मिला दिया जाए तो इतना बड़ा टेडी बियर तो बन ही जाएगा। वो मुस्कुरा कर गोया हुआ और ज़ैनिया बेड पर बैठी बेयकीन और शल निगाहों से काशिफ खान को देख रही थी, जिससे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ज़ैनिया को कभी नहीं भूला था। उसके पास बेड पर बैठा और जिसके हाथों में वो टेडी बियर थमा दिया था। ज़ैनिया की आंखों में कोई ख़ास तासुर आया। ये तो बहुत महंगा लग रहा है, वो बेसख्ता बोली थी कि काशिफ के लबों को एक मुस्कुराहट ने छुआ। फ़िक्र मत करो, तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है, तुम्हें आज 50 भी देने की ज़रूरत नहीं। वो नम आंखों से मुस्कुराया और बस इसी से ज़्यादा बर्दाश्त ज़ैनिया में नहीं थी। अगले ही पल वो बेड से उठी, उसके सीने से लगी फूट फूट कर रो पड़ी। काशिफ पहले तो उसके रोने से बौखलाया, फिर उसने एक गहरी सांस लेते ज़ैनिया को कमर के गिर्द दोनों हाथों से हिसार बांधा। मुझे माफ़ करना हर उस तकलीफ़ के लिए जो मैंने तुम्हें दी। तुम्हें 4 साल बाद देखने के बाद दिल के अंदर की ही मोहब्बत का जज्बा जागा था, लेकिन मुझ जैसे सख्त इंसान के लिए मोहब्बत कहाँ बनी है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें अजियत दूंगा। शायद मेरे दिल से ये गिल्ट निकल जाए कि मुझे कभी भी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हें अजियत देने के बारे में नहीं सोच सका। मैं तुम्हारे वजूद को कैसे बेमोल कर सकता था। वो इसके बालों में हाथ चलाते हुए उसे बता रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनिया की हिचकियाँ कम होती जा रही थी। मैंने मेले में तुम्हें सारी लड़कियों को टेडी बियर दिए, लेकिन तुम वो पहली लड़की हो जिसने एक गरीब हमजाद को याद रखा। और वाकई वो सच कह रहा था, क्योंकि ज़ैनिया को तो वो एक गरीब हमजाद से ही मोहब्बत हुई थी। मुझे लगा था शायद मुझे तुमसे मोहब्बत होगी, और इस बात पर मुझे तभी यकीन हो गया जब इस रीमा बेगम ने कहा कि तुम्हें आज की रात वो अपने किसी ग्राहक को बेच देंगी। तो फिर मैं कैसे ये बर्दाश्त करता कि मेरी मोहब्बत रुस्वा हो। इसलिए मैंने तुम्हें हमेशा के लिए वापस जहन्नुम से निकाल लिया। बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी के आने का, मेरी बहन को मेरे पास लाने का और मुझे एक हैवान से इंसान बनाने का। उसके माथे पर लब रखते काशिफ अंदर तक पुरसकून हुआ। ज़ैनिया के अंदर जैसे ठंडक उतर गई। क्या तुम्हें मैं हमजाद कह सकती हूँ या फिर मुझे अब काशिफ खान ही पुकारना पड़ेगा? उसने भीगी आंखों से पूछा कि काशिफ के लबों को एक मुस्कुराहट ने छुआ। वो हमजाद से पूरे हक से तुम कहकर बात कर सकती थी, लेकिन काशिफ खान से वो तू तराक से बात नहीं कर सकती थी। जो भी तुम्हारा दिल चाहे वही कहो। ये काशिफ खान भी तुम्हारा है और ये हमजाद भी तुम्हारा है। उसे सख्ती से अपने सीने में पींचे काशिफ खान ने यकीन दिलाया। ये मासूम और छोटी सी लड़की किसी मर्द की दुनिया बदल कर रख देने का हुनर भी जानती थी। ये काशिफ खान को अंदाज़ा नहीं था। ज़िंदगी में पहली बार ज़ैनिया को सुकून का एहसास हुआ। मुझे माफ़ कर दो, मेरे आदमियों की वजह से तुम्हारे बाबा का इंतकाल हो गया। वो अब तकलीफ़ से माफ़ी मांग रहा था कि ज़ैनिया एकदम खामोश हो गई। शायद उनकी मौत ऐसे ही लिखी थी। वो एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ी थी। अपने बाप की मौत का गम इतना भी छोटा नहीं था। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें वैसे ही बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ दूंगा जैसे तुम्हारा बाप देता था। काशिफ ने एक बार फिर उसे सीने से लगाए यकीन दिलाया कि ज़ैनिया की हिचकियाँ थम गई, उसकी सिसकियाँ रुक गई। उसने बेयकीनी से काशिफ को देखा, जो भीगी आंखों के साथ इस बाप में सर हिला रहा था। उसकी आंखों में सच्चाई थी जिस पर ज़ैनिया इस बार ईमान ले आई थी। शायद उसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ होना लिखा था। इसी को तो मकतूब कहते हैं, और मोहब्बत इंसान को बदल कर रख देती है।
یہ وقت نے ثابت کیا ہے۔